اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 اور 106 ہے۔ ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے، اور پند و نصیحت کے بعد ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور اس کے اندر بڑا پیغام ہے عبادت گزار قوم کے لیے۔ قرآن پاک کی یہ جو دونوں آیتیں ہیں یہاں پر ایک اصول کو بیان کر رہی ہیں، جو اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کر دیا ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر ذکر اور زبور یہ دو الفاظ آئے ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے من بعد ذکر، ذکر کے بعد یعنی پند و نصیحت کے بعد۔ اس کا ایک تو ترجمہ یہی ہے کہ ذکر سے مراد پند و نصیحت ہے، یعنی نصیحت کرنے کے بعد، یاد دہانی کرانے کے بعد یہ بات اصولی طور پر زبور کے اندر یہ بات لکھ دی گئی ہے۔ ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا معنی جس کو بہت سارے مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، کہ اللہ نے یہ بات لوح محفوظ پر لکھ دی۔ اور اس کے بعد زبور، زبور کہتے ہیں صحف کو، کتابوں کو۔ تو جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اللہ نے جو بھی صحیفے اتارے، جو بھی اپنی کتابیں اتاریں، ان سب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو بات آگے کہی جا رہی ہے۔ یعنی یہ بات انتہائی اہم ہے، لوح محفوظ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری ہیں ان تمام آسمانی کتابوں میں یہ اصول لکھا ہوا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے لکھ دی ہے۔ وہ بات یہ ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ یہ جو زمین ہے اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ الارض سے مراد یہ زمینی ارض ہے، یعنی جس پر انسان رہ رہے ہیں، ہم لوگ جس پر اس دنیا میں رہ رہے ہیں یہی زمین مراد ہے۔ اور دوسری جو تفسیر اس کی گئی ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ الارض سے مراد جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے جزا اور سزا کے بعد میں جو جنت بنائی ہے، جو اعمال کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر جو ہوگی وہ جنت ہے۔ تو الارض سے مراد وہ جنت ہے۔ اور یہ دونوں مفہوم اپنے آپ میں درست ہیں اور صحیح ہیں، جیسے کہ سورہ زمر میں آیت نمبر 74 کے اندر 74 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، الحمدللہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، یعنی یہ جنت کا ہم کو وارث بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو پورا کیا۔ اس آیت کی تفسیر کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس میں سب سے اہم اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی جنت میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا عقیدہ اور عمل درست ہوگا۔ اگر عقیدہ ان کا فاسد ہے، جو کفر میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ جنت نہیں ہے۔ جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جن کا عقیدہ بالکل درست ہوگا، جو عقیدہ توحید پر ہوں گے، جو نبی کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہوں گے اور حسن عمل لے کر آئیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر انسان کو جو بھیجا گیا ہے وہ اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ حسن عمل پیش کرے اللہ رب العزت کے سامنے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ یہ موت اور زندگی کا جو یہ فلسفہ ہے، یہ موت اور زندگی جو آنی جانی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے جو حسن عمل لے کر آتا ہے۔ تو جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی
جو حسن عمل لے کر آئیں گے اور جن کا عقیدہ بالکل درست ہوگا، اس عقیدے کے اندر کوئی بگاڑ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، اپنی طرف سے من گھڑنت عقیدے نہ ہو، خود سے بنا لیے عقیدے نہ ہو، اور حسن عمل وہ ہو جو اللہ نے اتارا ہے، جو احکامات اللہ نے اتارے ہیں، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سب کے سامنے پیش کر دیا ہے، ہر انسان کے سامنے پیش کر دیا ہے، جو اس پر عمل کرنے والا ہوگا، اور جو اپنے من گھڑن باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، جو اپنے رسوم اور رواج خود بنانے والا ہوگا، جو اپنے احکام اور اپنی شریعت اور اپنے قانون اور اپنی چیزیں خود بنانے والا ہوگا، جو بدعتوں کو داخل کرے گا، سنتوں سے دور ہوگا، تو پھر وہ جنت کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ سب سے اہم اور سب سے خاص بات ہے۔ اور آگے فرمایا گیا ان فی ھذا لبلاغا، یہ بات پہنچا دی گئی ہے، یہ پیغام دے دیا گیا ہے لقوم عابدین، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، جو اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو نیکی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف کھانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ بات، یہ پیغام ہے، اور اس پیغام پر وہی عمل کرنے والے ہیں۔ باقی لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ سنیں گے، ایک کان سے سن کر اڑا دیں گے، دوسرے کان سے اڑا دیں گے۔ باقی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر ہر قسم کے فساد کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد یہ سوچیں گے نہیں ہم کو بہت بڑی جنت مل جائے گی، اور بس اس طرح کے وہ خیالی پلاؤ پکاتے رہیں گے۔ لہذا فرما دیا گیا کہ جو میرے نیک بندے ہیں، جن کی سرشت عبادت بن چکی ہے، جو عبادت گزار ہیں، جو نیک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف کھانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ اس کا ایک تو مطلب یہ بیان کر دیا گیا، اور دوسرا جو دوسری تفسیر ہے جس کو ہم نے پہلے بیان کیا تھا، وہ یہ ہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ یہ جو روئے زمین ہے، جس زمین پر انسان رہ رہے ہیں، یہ زمین، اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس تفسیر کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ نور کے اندر بھی آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور آیت یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں، ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لانے والے ہیں تم میں سے اور جو نیک کام کرنے والے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ زمین میں ان کو جانشین بنائے گا، خلیفہ بنائے گا، کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے دین کو، یعنی دین اسلام کو مضبوط کر دے گا، اس کے پیر زمین میں مضبوط ہو جائیں گے، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ کہ جو ان کا خوف جو ان کے اوپر طاری ہے، اس خوف کے بعد ان کو امن و امان عطا ہوگا، ان کے خوف کو امن و امان سے ضرور بے ضرور تبدیل کر دے گا۔ واضح رہے کہ یہاں پر لام جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، ضرور بے ضرور تمہیں زمین پر تمکنت عطا کرے گا، تمہیں اس زمین کا وارث بنائے گا، یہ زمین تمہارے لیے ہوگی، اس پر حکومت تمہاری ہوگی، اس زمین پر خلافت تمہاری ہوگی، زمین پر تمہارا دین مضبوط ہوگا اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہوگا۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے، اللہ نے آگے بیان کیا، اس کے لیے شرط ہے یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کرنے والے ہوں، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کچھ بھی کسی کو بھی شریک کرنے والے نہ ہوں۔ ومن کفر بعد ذالک، اور اگر اس کے بعد کوئی راہ کفر اختیار کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو پھر یہ فاسقین میں ان کا شمار ہوگا، اور یہ فاسقین میں ان کا شمار کیا جائے گا۔ تو یہ زمین کے جو وارث ہیں وہ نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگوں کو اس کا وارث بنایا جا رہا ہے، اور جو برے لوگ ہوں گے تو پھر وہ فاسقین ہوں گے، ان کو زمین کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جب اس دین کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو کتنے لوگ تھے جو آپ کے مخالف تھے، پورا عرب آپ کا مخالف تھا، سارے لوگ آپ کے مخالف تھے، لیکن اللہ نے جو دین اتارا، جو اس کے ماننے والے ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہوئے، جو آپ کے ساتھ میں چلنے والے ہوئے، وہ مخلص لوگ تھے، ایمان ان کا بالکل خالص تھا، عقیدہ ان کا بالکل صاف ستھرا تھا، عمل، حسن عمل سے وہ مزین تھے۔ اور پھر اللہ نے
سرزمین عرب کو ان کے لیے فتح کر دیا، قیصر و کسریٰ کو سرنگوں کر دیا، مصر پر ان کی حکومت ہو گئی، روس کے علاقے پر ان کی حکومتیں ہو گئیں، یہ پوری دنیا کے تہائی حصے پر، پوری نصف دنیا سے بھی زیادہ دنیا پر انہوں نے حکومت قائم کی اور انتہائی امن و امان کا مظاہرہ کیا، شاندار تہذیب عطا فرمائی، امن و امان عطا فرمایا، عدل و انصاف سے نوازا۔ یہ کون لوگ تھے؟ متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ اور اس کے بعد جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا، جب خرابیاں پیدا ہوئیں، عقائد میں خرابیاں ہوئیں، من گھڑند عقیدے بنا لیے گئے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے بنا لیے گئے جس کا اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا، ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی گئی جو بدعتیں تھیں، جن کا سنت سے کوئی واسطہ نہیں تھا، دور دور سے کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ لوگوں نے اختیار کر لی۔ اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو پس پشت ڈال دیا، بدعات اور خرافات میں پڑ گئے، جاہلانہ رسم و رواج میں پڑ گئے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر انہیں ذلیل کر دیا۔ پھر ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر وہ چیز باقی نہ رہی، وہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ باقی نہ رہی، اور پھر وہ ذلیل ہوتے ہوئے چلے گئے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرا وعدہ ہے، یہ تو میں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں زمین پر تمکنت نصیب ہوگی، زمین پر تمہارے قدم مضبوط ہوں گے، زمین پر تم سر بلند ہو کر رہو گے، اور تمہارے دین کو مضبوط کر دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرنے والے ہو اور میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہو، کسی کو بھی تم شریک نہ کرو میری عبادت میں۔ مگر یہاں تو لوگوں نے شریک کیا، شریعت سازی میں لوگوں کو شریک کر لیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کی، کوئی پتھروں کی عبادت کرنے لگے، مزاروں کی عبادت کرنے لگے، مصیبتوں میں غیر اللہ کو پکارنے لگے، اللہ پر سے توکل ہٹ گیا، اللہ کو پکارنا ختم کر دیا لوگوں نے، اور اپنے گڑھے ہوئے معبودوں کی عبادت کرنے لگے، انہی کو پکارنے لگے۔ اور یہ امت مسلمہ کا یہ برا حال ہو گیا، باوجود ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی رہی، لیکن اسے نہ لا الہ الا اللہ کا پتہ تھا نہ رسول اللہ کا پتہ تھا، اس کے مفہوم سے وہ واقف ہی نہیں ہوئے، انہیں اللہ کی توحید کا پتہ نہیں، اور اسی کے ساتھ نبی کی رسالت پر ان کو یقین نہیں، انہوں نے دوسروں کے بنائے ہوئے گڑھے ہوئے چیزوں کو اپنے اندر، اپنے دین کے اندر شامل کیا، اور اس طرح بدعتوں کے مرتکب ہوئے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ یہ بات ہم نے لکھ دی ہے تمام آسمانی کتابوں میں، پہلے لوح محفوظ پر لکھی اور اس کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں، کہ یہ جو زمین ہے اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور یہ پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نیک لوگوں میں سے بنائے اور قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔